الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سود کی حرمت کے تعلق سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں سود کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدقات کی فضائل کو بیان کیے تھے۔ اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکامات کو بیان کیا ہے کہ قرض دینا اس کے کیا شرائط ہیں اور قرض دیتے وقت اور لیتے وقت کیا کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے اگلی آیتوں میں بیان ہے۔ پچھلی جو آیات تھی جن میں سود کا تذکرہ تھا، انہی سے ملتی ہوئی یہ دو آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جس آدمی نے تم سے قرض لیا ہے اگر وہ کوئی تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دی جائے یہاں تک کہ اس کے پاس مال و دولت آ جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر قرض دار جس نے قرضہ لیا آپ سے اسے آپ معاف کر دو۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ اسے مہلت دو یہاں تک کہ اس کے پاس مال آ جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم نے معاف کر دیا، خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، جانتے ہو کہ معاف کرنے کے کیا فضائل ہیں اور معاف کرنے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اگر تم اسے جانتے ہو تو تمہارے لیے کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس دن کے لیے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم سب کے سب اللہ کے جانب لوٹائے جاؤں گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر انسان کو، ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا، جو اس نے دنیا میں کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی شخص پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے جو جبرائیل امین لے کر آئے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے جو جبرائیل امین لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے 21 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے 9 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے آخری جو پیغام امت مسلمہ کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ ایک دن تم سب کے سب اللہ کے جانب کیا کیے جاؤں گے، لوٹائے جاؤں گے،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور کسی انسان پہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، 282 سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی کیا ہے؟ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکامات بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا، قرض کا، الی اجل مسمی، تو ایک وقت مقرر کر لو کہ تم کب واپس لوٹاؤں گے، کچھ دنوں میں دیتا ہوں۔ اب کچھ دن جس آدمی نے لیا ہے اس سے کہتا ہے کچھ دن کا مطلب میرا یہ تھا کہ 8 مہینے بعد دوں گا، اور جس نے دیا ہے اس کا مطلب یہ تھا کچھ دن کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے 15 دن میں یا 10 سے 25 دن میں مجھے دے دے گا، لیکن اس میں مقرر نہیں کیا گیا وقت، تو یہ منع ہے۔ پرانے زمانے میں، پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کھیتی کے پکنے کے وقت، پھل کے توڑنے کے وقت تک میں تم سے قرض لیتا ہوں۔ اس سے بھی حدیث میں منع کیا گیا کہ پھل کے توڑنے کے وقت ناگہانی مصیبت آ جائے، آسمانی مصیبت آ جائے، پھل جھڑ جائیں، یا اس سال پھل باغ میں اگے ہی نہ، اور اگے ہیں تو پکنے سے پہلے کیا ہو جائیں، تیز ہوا کے وجہ سے کیا ہو جائیں، گر جائیں، ختم ہو جائیں، یا کھیت ہے تو کھیت کیا ہو جائے، سوکھ جائے، سوکھا پڑ جائے اچانک گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو پھر آپس میں نزاع ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ اللہ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، کہ جب تم کیا کرو، آپس میں کوئی معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمی، تو ایک وقت مقرر کر لیا کرو، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ رقم میں آپ کو واپس لوٹاؤں گا۔ آگے قرآن کریم فرماتا ہے فَاكْتُبُوا، اور تم اسے لکھ لیا کرو۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو تمہارے پیسوں کو، تمہارے قرض کو ضائع ہونے نہیں دے رہا ہے، وہ تمہاری نیکیوں کو کیسے ضائع ہونے دے گا؟ کہ تمہارے جو پیسے دنیاوی چیز ہے جس کی کوئی حقیقت اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ دنیا کی ہم بے شمار احادیث سنتے ہیں، مچھر کے پر کے برابر پورے کے پورے دنیا کے اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر اتنی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلاتے۔ تو دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ کرو، تو ایک وقت متعین کرو، اور اتنا ہی نہ کرو، فَاكْتُبُوا، اسے لکھ لیا کرو۔ جس نے دیا اس سے لیتے وقت متعین کیا جائے، اسے لکھ لیا جائے۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی معاملہ ہوا نہیں، بلکہ ایک لکھنے والے کو بلا لیا جائے۔ اگر لکھنا نہیں آتا ہے تو ایک لکھنے والے کو بلا لیا جائے۔ یہ اس زمانے میں قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو بہت سے لوگ، بے شمار لوگ ایسے تھے جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ کچھ ہی لوگ ایسے تھے قوم میں جنہیں لکھنا آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکھنے والے کو بلا لیا جائے۔ اب لکھنے والے کو بلایا جائے، اس میں معاملہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 گواہوں کو بلا لیا جائے، اور 2 مرد گواہ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 عورتیں اور 1 آدمی کو کیا کیا جائے، گواہ بنایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں معاملہ طے کرو ادھار کا،
الی اجل مسمی، تو ایک وقت مقرر کر لو، فاکتبوا، اسے لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان کوئی ایک کاتب ہونا چاہیے بالعدل، جو انصاف کے ساتھ لکھے۔ ایسی بات نہ لکھے کہ جس میں جو قرض دے رہا ہے اس کا فائدہ ہو، یا جو قرض لے رہا ہے اس کا فائدہ ہو، ایسی بات نہ لکھے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صاف ستھری بات لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے، اسے جب بلایا جائے تو جا کے لکھ لے۔ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر لکھنے کے لیے بلایا جائے یا شہادت کے لیے بلایا جائے اور وہ کہے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے رقم متعین کر دی جائے کہ تم جو ہمارے لیے وقت دے رہے ہیں اس کی ہم تمہیں کیا کر رہے ہیں، رقم دے رہے ہیں، اس کی ہم کیا کر رہے ہیں، رقم دے رہے ہیں تمہاری۔ لکھنے کی رقم دینا یہ بھی کیا ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن اگر سامنے والا اپنی رضامندی سے اور اللہ کا اور یہ سمجھ کر کہ میرے جانے سے معاملہ حل ہو جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اللہ کتنے راضی ہوں گے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کیا ہو جائیں گے، راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ آدمی جس پر قرض ہے وہ پوری بات بتا دے کہ یہ آدمی سے میں نے اتنی رقم کیا کی ہے، لی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جو رقم لیا اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے، کچھ بھی نہ چھوڑے۔ 1,185 روپے لیے تو پورے پیسے لکھے، اس میں کچھ بھی کمی کہ 85 روپے کیا لکھنے کا ہے، 85 چھوڑ دو۔ لکھنے والا کہے یا جس نے قرضہ لیا وہ کہے کہ 85 چھوڑ دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کریں۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس آدمی نے پیسہ لیا ہے، روپیہ لیا ہے، سفیہن، وہ کمزور ہے دماغ کے اعتبار سے، او ضعیفن، یا جسمانی اعتبار سے کیا ہے، کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا پوری بات نہیں بتلا سکتا ہے، تو اس کے رشتہ دار، اس کے جو والی ہیں، انہیں چاہیے کہ پوری کیا کریں، بات بتلا دیں، انہیں چاہیے کہ پوری بات کیا کریں، بتلا دیں، اس میں کمی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک شخص جو ہے سمندر کے اس پار رہتا تھا اور دوسرا آدمی سمندر اور ندی کے اس پار رہتا تھا۔ اس پار جو آدمی رہتا تھا اسے ایک دفعہ قرض کی ضرورت پیش آئی، پیسوں کی ضرورت پیش آئی، تو کشتی میں سوار ہوا اور اس جانب گیا۔ ایک مالدار آدمی وہاں رہتا تھا، اس کے پاس گیا اور اس کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے قرض چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ضمانت کون لیتا ہے تمہاری، ذمہ داری کون لیتا ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ ذمہ داری کون لیتا ہے؟ اللہ لیتا ہے۔ تو اس قرض دینے والے آدمی نے، مالدار آدمی نے کہا گواہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا گواہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا گواہ بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ 1000 دینار اس سے نکالے۔ اس زمانے میں کتنے؟ 1000 دینار، جو بہت بڑی رقم ہوتی۔ 1000 دینار نکالے اور 1000 دینار اسے دے دیے۔ اس نے رقم لی اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس وقت مقرر پہ وہ سمندر کے پاس آیا، دینار لے کر آیا 1000۔
لیکن اس وقت سمندر میں طوفان تھا، ہوائیں تیز چل رہی تھی، کوئی کشتی اس سے نہیں ملی۔ اس نے کہا اب تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ بہت شام تک وہ انتظار کرتے رہا۔ جب شام بالکل سورج ڈھلنے لگا، ڈوبنے لگا سورج، تو اس نے ایک لکڑی دیکھی، بڑی سی لکڑی تھی۔ اس لکڑی کو اس نے لیا اور اس کے 2 حصے بیچ میں سے کیے اور 1000 دینار اس میں ڈال دیے اور لکڑی کو پھر سے بند کر دیا اور سمندر کے حوالے اس لکڑی کو کیا کہ اللہ میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا اور میں نے آپ کو ذمہ دار بنایا تھا، اے اللہ اب میں آپ کے ذمے اور آپ کے گواہی میں اس لکڑی کو سمندر کے سپرد کرتا ہوں، آپ مہربانی فرما کے اس لکڑی کو وہاں تک اس آدمی تک پہنچا دیجئے۔ اب وہ جو آدمی ہے جس سے وعدہ ہوا تھا دن کا، متعین دن کا، وہ اس متعین دن پہ وہ بھی آ گیا تھا کہ 1000 دینار آج مجھے ملیں گے۔ جب شام تک اس نے انتظار کیا، کوئی نظر نہیں آیا، تو اسے بہتی ہوئی ایک لکڑی نظر آئی جو اس کے قریب آ گئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ چلو یہ لکڑی کو لے لیتا ہوں، جلانے کے لیے کام آئے گی۔ اپنے گھر لے گیا اور اس کے 2 حصے کیے تاکہ لکڑی کیا ہو جائے، جلدی سوکھ جائے اور جلانے میں کام آئے۔ جیسے 2 حصے کیے تو 1000 دینار کھن کھناتے ہوئے گر پڑے۔ اس نے جب اسے کھولا تو اس کے اندر ایک چٹھی بھی رکھی ہوئی تھی، ایک رقعہ رکھا ہوا تھا کہ اللہ میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا، آپ کو ذمہ دار بنایا تھا، آپ کے ذمہ داری میں، آپ کے گواہی میں یہ 1000 دینار میں کیا کر رہا ہوں، حوالے کر رہا ہوں سمندر کے، آپ فلاں شخص تک پہنچا دیجئے۔ اب وہ آدمی بڑا خوش ہوا، اللہ کا احسان مانا۔ اب جب کچھ دنوں کے بعد سمندر کی طغیانی ختم ہو گئی، کشتیاں چلنے لگیں، تو یہ آدمی سمندر کے پاس گیا پھر 1000 دینار لے کر۔ دیکھیے مقروض جو ہے کیسے ہوتے ہیں، جس نے قرض لیا تھا وہ کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں قرض دینے کے بہت مسائل ہو چکے ہیں۔ جو لیتا ہے اس نیت سے لیتا ہے کہ مجھے واپس نہیں کرنا ہے، جو لیتا ہے اس نیت کے ساتھ لیتا ہے کہ مجھے واپس نہیں کرنا ہے، تو اللہ برکت بھی نہیں دیتے ہیں۔ ورنہ حدیث ہے، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی آدمی نے قرضہ لیا اور اس کی نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی مدد کرتے ہیں قرض کو ادا کرنے میں، اللہ خود مدد فرماتے ہیں۔ اس آدمی نے پھر 1000 کے دینار لیے اور کشتی میں سوار ہو کے وہاں پہنچا، اس کے مکان پہ گیا، سلام دعا ہوئی، کہا کہ یہ تمہارے 1000 دینار ہیں۔ کچھ نہیں کہا کہ میں نے سمندر کے حوالے کیے، یہ کیے، کچھ نہیں کہا، یہ آپ کے 1000 دینار ہیں، مجھے معاف کیجئے، تاخیر ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ تجھے خوش رکھے، کیا تو نے فلاں تاریخ کو لکڑی کے اندر 1000 دینار ڈال کے سمندر کے حوالے نہیں کیا تھا؟ تو میں نے کیا تھا، لیکن وہ آپ تک پہنچ گئے۔ بولے ہاں، مجھ تک تیرے رب نے پہنچا دیا، جسے تو نے گواہ بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، اس اللہ نے کیا کر دیا، مجھ تک پہنچا دیا۔ 1000 جو ہیں تو لے کے چلے جا، 1000 کیا ہے، تو لے کے چلا جا۔ معلوم ہوا کہ معاملات جب طے کیے جائیں تو اس کی کیا کی جائے، پورا احتیاط کیا جائے، پوری فکر کی جائے اور پوری کوشش کی جائے کہ اسی وقت میں اور اسی دن میں، اسی مہینے میں کیا کر دیا جائے، اسے لوٹا دیا جائے۔ عورتیں جو ہیں، میں نے اس سے پہلے کہا، اگلے جملے میں آ رہا ہے قرآن کے کہ گواہ میں اگر 2 مرد نہ ملیں تو اس صورت میں 2 عورتیں اور 1 مرد کیا ہوگا، گواہ ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں آپ بیان کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ اے خواتین کی جماعت، صدقہ خوب کیا کرو اور استغفار کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں جلتے ہوئے زیادہ دیکھی ہے، عورتوں کو زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔
ایک عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جلتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو۔ اللہ تجھے کبھی سخی نہ رکھے، ہمیشہ اسی حالت میں رہے، اسی کیفیت میں رہے، تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو۔ دوسری چیز شوہر کی ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی کیا کرتی ہو؟ ناشکری کرتی ہو۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ اچھے سے کھائے پئیں، کچھ حالات آ گئے، کبھی عید میں کپڑے نہیں سلائے گئے یا کچھ شادیوں میں کوئی کپڑے نہیں سلائے گئے یا صحیح چیز نہیں دی گئی جو ان کے من کی تھی، تو اس گھر میں تو مجھے سکون ہی نہیں ملا، ہمیشہ میں پریشان ہی رہی ہوں۔ اس طریقے سے جملے عورتیں کہتی ہیں، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اس سے منع کیا ہے کہ لعن طعن زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہوئے دو چیزیں تم چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے دین میں بھی کمی ہے اور تمہارے عقل میں بھی کمی ہے۔ اسی مجلس میں اس عورت کے سوال کے جواب کے بعد آپ نے کہا کہ تمہارے دین میں بھی کمی ہے اور تمہارے عقل میں بھی کمی ہے۔ تو پھر وہ خاتون کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ ہمارے دین میں کمی کیسے ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہم صدقات بھی کرتے ہیں اور ہم تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ہمارے دین میں کمی کیسے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں حیض آتا ہے اور اس مدت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی ہو، یہ تمہارے دین کی کمی ہے، یہ تمہارے دین کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ اور عقل کی کمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ تم میں کی دو عورتیں ایک مرد کے کیا ہیں؟ مقابل ہیں، یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت کعب بن احبار یہود کے بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابہ نے ان سے بہت زیادہ علم حاصل کیا۔ انہوں نے دین کے اعتبار سے بھی بڑے عالم مانے گئے اور پہلے آسمانی کتاب کے اعتبار سے بھی بڑے عالم تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پہلی کتابوں میں جو صحیح باتیں ہیں انہیں لے لیا جائے، لیکن باہر کہ وہ صحیح باتیں ہیں اس کا علم اس آدمی کو ہوگا جس کے پاس تمام چیزوں کا کیا ہے؟ شریعت کا مکمل علم ہے۔ تو کعب بن احبار جو ہیں ان کے ساتھ ایک رہتے تھے ان کے شاگرد ابو سلیمان مرعشی ان کا نام تھا۔ تو ابو سلیمان مرعشی جو ہیں ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کعب بن احبار کہنے لگے مجھ سے کہ اس مظلوم کو جانتے ہو جو اللہ کو پکارتا ہے، اس مظلوم کو جانتے ہو جو اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے مظلوم بھی ہے، اللہ کو پکارتا بھی ہے اور اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو کسی کو ادھار رقم دیتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ لکھت پڑھت کرتا ہے۔ کسی کو ادھار رقم دی، گواہ بھی نہیں رکھا اور لکھا وغیرہ بھی نہیں، پھر مدت گزرنے کے بعد رقم کا تقاضا کرتا ہے اور دوسرا شخص انکار کرتا ہے۔ دوسرا شخص کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ گزشتہ کل رات ہی کی بات ہے، ایک صاحب نے کہا کہ 2 لوگوں کا مسئلہ تھا، آج ہی میں ان سے مل کر آیا ہوں۔ انہوں نے 2 بلڈنگیں خریدی تھی، ابھی وہ دونوں بلڈنگیں میٹرو میں آ گئی ہیں اور گورنمنٹ نے 1 کروڑ 20 لاکھ دینے کا کیا کیا؟ ان کو اعلان کیا۔ ان لوگوں نے 11 لاکھ میں خریدی تھی، یعنی اونرشپ خریدی تھی اس کی، پگڑی جو بلڈنگیں ہیں۔ تو اس میں سے ایک جو آدمی تھا اس نے کہا تھا کہ میں اپنا نام نہیں دیتا ہوں، تو اپنے نام پہ کر لے، ہم لوگ بعد میں معاملے کو حل کریں گے۔ 120 کروڑ، 1 کروڑ 20 لاکھ نہیں، 120 کروڑ۔
تو جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب گورنمنٹ نے اس کا اعلان کیا، اس کو کہا کہ اب 120 کروڑ تم کو ملیں گے، تو جو جس کے نام پہ تھا اس کی نیت کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو میری رقم ہے، تمہاری رقم ہی نہیں، کیا ہے تمہارے پاس پروف ہے؟ اب بولے ایسا کیسا؟ یہ کورٹ میں چلا گیا۔ اب کورٹ میں چلا گیا تو جب معاملہ چلتے رہے گا 20 سال 25 سال، اس میں سے ایک 85 سال کا ہے اور ایک 60 کے قریب ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ جو بولتا ہے کہ تیرے پاس کوئی گواہ نہیں، پوری رقم میری ہے، وہ کتنے سال کا ہے؟ 85 سال کا ہے، اور بولتا ہے کہ ابھی کیا، ابھی تو میں رقم وصول کر کے رہوں گا کورٹ سے۔ تو جو سامنے والا سمجھدار ہے اس نے بولا چلو ایک کام کرو کہ 10 کروڑ مجھے دے دے، معاملے کو ختم کر دے۔ کتنا؟ 10 کروڑ مجھے دے دے، معاملے کو ختم کر دے، میں کورٹ وغیرہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ورنہ بیچارے دونوں اوپر پہنچ جاتے اور کیا پتہ معاملہ حل ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو بہر کیف حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ مظلوم آدمی جو اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے، وہ آدمی ہے جو کسی کو قرض دے اور لکھے نہیں اور گواہ نہ بنائے، تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ تم نے میرے حکم کو کیا کر دیا ہے؟ ٹھکرا دیا ہے۔ قرآن میں جس بات کا میں نے حکم دیا تم نے اس کو نہیں اپنایا، اس کو نہیں اختیار کیا، اللہ کے فرمان کے خلاف کیا، تو اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے کہا کہ اے اہل مدینہ، ادھار لین دین جب بھی کرو تو وزن کے ذریعے سے، ناپ تول کے ذریعے سے کر لیا کرو، اور اس کی مدت بھی کیا کر لیا کرو؟ متعین کر لیا کرو۔ تو یہ ادھار کے تعلق سے باتیں ہوئی۔ اگلی جو آیت ہے، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے، باتیں تقریباً تمام آ چکی ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے تم لوگ 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ، اور اگر 2 آدمی گواہ نہ ہوں فَرَجُلٌ، تو ایک آدمی ہو، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں ہوں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان لوگوں میں سے جن کو تم گواہ بنانا پسند کرو، جن کو تم گواہ بنانا کیا کرو؟ پسند کرو۔ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو دوسری عورت کیا کرے؟ اسے یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو انہیں چاہیے کہ جائیں، وہ انکار نہ کرے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور کاہلی نہ کرو، أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو، إِلَىٰ أَجَلِهِ، اس کا وقت مقرر کرنے میں کاہلی نہ کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ تمہارے رب کے نزدیک پورے انصاف کی بات ہے۔ اقسط عند اللہ، پورے انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت کے اعتبار سے بالکل درست بات ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس سے قریب ہے کہ تم شک شبے میں مبتلا نہ ہو۔ تم نے کہا کہ 1 مہینہ میں نے کہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے 2 مہینے کہے تھے، تم نے کہا کہ میں نے 25 دن کہا تھا، اس نے کہا کہ تم نے 29 دن مجھے کہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے لکھ لیا کرو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، مگر یہ کہ تم کوئی سودا کر رہے ہو، آپس میں لین دین کر رہے ہو، کہ یہاں سے میں نے ایک قسم کے کپڑے دیے، تم نے دوسرے قسم کے کپڑے دیے، آپس میں لین دین کر رہے ہو، ہاتھوں ہاتھ معاملات کر رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، آپس میں معاملات ہو رہے ہیں، یہاں سے میں نے دیا، وہاں سے تم نے لیے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم سودا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والا اور گواہی دینے والا کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے نقصان پہنچایا تو تمہارے اندر کی یہ برائی ہے جس سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کی؟ سکھلائی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھلاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟
قادر ہے ہر چیز، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سننے کو قبول فرمائیں، ذریعہ نجات بنائیں۔ اللہ تعالی معاملات کی سمجھ ہمیں نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی معاملات میں صحیح طریقے سے معاملہ کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔